حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، مومنوں کی ماں۔ بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو کہا لمبے ہاتھوں والی۔ تو پریشان ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ اس کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں، میں سخاوت زیادہ، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے۔ تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت سے محبت کر۔ تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا، اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے، اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا ہے؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابھی انہیں نظر لگا دیتی ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے کہ سانپ سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیے، رسیوں سے۔ وہ جی میں صبح کل چل رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا، تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا، کوئی ساتھ چلتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اسے یاد کر لیں، بڑا نفع دے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا۔ ختم ہو گئی بات، باہر آ جائیں اس چیز سے۔ اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے۔ نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے، تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہو۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے، یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا، وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں، وہ بگڑ جاتے، پیر صاحب بگڑ جاتے اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے، سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے کر چل دوڑ جا کتنا گندا، اماں سے کہا تیرا ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہتے بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے، صاف کر دو۔
حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لو تو حضور جلدی سے اٹھے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے. جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی. کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا. اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں. اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے. چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا. آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے. حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے. آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے. حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو. حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے. یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا. اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی، اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان. بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے. آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں. پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں. نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے. سوچیں مضبوط نہیں ہوتی. نوجوان آدمی، جوان آدمی، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے. ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان، باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. میرے جذبات بہت پھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا. ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں. اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے. یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی. فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں. ایک بات تو بتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا. تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا. کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار، کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا. رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا.
وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. جو غیرت، جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا. آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی. ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتہ نہیں تمہیں. وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے. بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے، بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. لیکن اچھا عمل نہیں، اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں. تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہن لو، کہنے لگا بھائی ہو جاتی ہے نماز، میں بھی تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہندے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا ہے. ایک منڈا لگتا ہے چودھریاں دا. فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودھریاں دا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے تھے. نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے. تو بھائی کھڑی ہے صبح سے بھرتی خانے میں، دو لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے، بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو؟ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، مزاج میں خرابی آتی. تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں. تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات. ہم نہ لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی. چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دی یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا تو سویرے ضرور آئیں، ویکھاں گا تینوں کڑا ڈکدا ہے، آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں ابھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے. ہم لوگوں کی نفسیات کے، بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلان چیز بری لگتی اس کو لوگ زبردستی کرتے، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو. یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں اگر آپ عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، حسد چھوڑ دیں، پیار لے آئیں، رشک لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لیے ایثار کرنا شروع کر دیں، قربانی دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں، تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہوئے، دل آپ کا سکون میں آ جائے گا. آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اصلاح پذیر ہو گیا ہوں، میرے باطن کے اندر جو میل کچیل تھے وہ چھٹنے لگے، وہ دھدے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے.
ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے کہ چلو 2 جملے پیار کے بول دے، 2 جملے، اور کسی کے لیے بھی نہیں یار. ہمارا تو یقین کرے وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا، کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے. بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا، بڑا ہمیں شوق ہے، یہ میرا ملازم ہے. گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے، تھوڑا سا جھکے تو صحیح، تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں. تھوڑا یہ آپ کی گردن دیکھیں نا، جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے. اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں، اکڑ گئے ہیں آپ کو اپنے علاوہ، وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے، کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا، آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت، کیونکہ ہمارا وہ احساس کدھر گیا. اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے، اب وہ نکلتا نہیں، کھٹکتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے، بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں پہچانا جاؤں. سمجھتے نہیں. مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لگے چل نہ یار کپڑے خریدیں گے. خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا. حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے. فرمایا جی 2 لینے بھی، ایک تیرا ایک میرا. کہتے ایک خاصا مہنگا لیا، ایک ذرا سستا لیا. میں فوراً سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. کہتے تھیلے میں کپڑے ڈالے، میں نے اٹھائے، میں غلام تھا. وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے، لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے. تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ تھی بات تھی، میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا، جناب علی کو تھمایا. تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا. باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف، اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا، یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کریں نا. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. وہ کہتا میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، ایک علت بیان کی، ایک لاجک میں نے بیان کی. میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں، اور میں سستا پہنوں گا کیونکہ میں. تو حضرت علی نے فوری طور پہ حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے. عالم تھے نا، تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا، پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا. دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا. کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے، یہ طریقہ غلط ہے. حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان، ایک سبب بیان. کہنے لگا حضور آپ چونکہ آقا ہیں، آپ جوڑا پہنے مہنگا، آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے، میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے. تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ بیان کر، تو میرے والا کر. میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے، یہاں وہ حکم لگا. اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو سستا مجھے دے نا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے، اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. فرمایا یہ والا نقطہ یہاں لگا نا، یہ کلیہ یہاں استعمال کر. تو خادم کہتا ہے کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی، اعزاز بھی دے دیا، اور مجھے بات بھی سمجھا دی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ہاں فرماتی ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے. کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح، اس کا بھی حضور خیال کرتے. ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں ایک بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. وہ جناب عائشہ کہتے میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے. میں اور آپ کی فرمایا چپ کر ذرا سن تو لے، پہلے ذرا سن تو صحیح نا، ذرا سن یا رسول اللہ حکم کرے. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا، ذرا سن نا حضور حکم کرے. تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا، تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے،
جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات، جناب عائشہ کہتی ہیں میں بڑا روئی، میں بڑا روئی۔ حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں پھر رو پڑی۔ حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان وہ تو رو پڑی۔ کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا۔ حضور لفظ و جملوں تک کا احساس۔ امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہ سفر کر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، سفر کرتے کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا۔ حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں۔ کہتے سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے؟ میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے، یہ تہذیب کے مطابق نہیں، تہذیب کسی اور چیز کا نام ہے۔ آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے۔ کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا، گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی، بہنیں ہوتی، کیوں اس طرح کا لباس پہنتے جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو۔ توجہ ہے میری بات یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کرے کیا عرض کر رہا۔ کہتے میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی، حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں؟ یہ میں کہا حضور نہائیں۔ کہتے سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں؟ میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے۔ تو سرکار اور غسل کرنے لگے، خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا جب، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر۔ اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے، اگر کبھی بچ جائے۔ چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے، اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے کہ وہ اس کو کہتے آپ یہی ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آفت جی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے، پر دیکھ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج دیں، بچ گئی ہے وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے۔ یہ اعزاز نہیں دیا، دیو دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی، یہ وقار کا مجھے مزہ نہیں آیا اس کا، یہ کوئی سرور والا کام نہیں۔ میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کچھ ٹائم ملا نا نکلا تو میں آؤں گا۔ میں کہا یار نہ یہ دا کوئی مزہ ہے، ساڑھے کو تو ٹائم کٹ گیا آنا یار، حد ہو گئی۔ تو کہہ کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے، میں سویرے ہی آیا۔ یہ کیا بات آپ نے، ازی کو بچے کچھ ٹائم آلے ہیں ہمارے پاس تو آ تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر۔ کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا، میں تان کے کھڑا ہو جاؤں۔ یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں، مرید پہ چڑھ گیا نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا؟ تھوڑی تو بھی پیار کر لے، کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہہ۔ وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی، یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے، ابا جی چل جائے گی۔ تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے، اس طرح تو انہوں نے کہا یار کم از کم تیرا زور لگے گا ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو۔ پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو، الا ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، کریم رسول نے چادر تان لی، میرے لیے چادر تان لی، میرے لیے، تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، یعنی میرے لیے چادر، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں، حضور نے چادر تان لی، کرنا غسل، اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے گو، فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا، تو کر غسل۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا، حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا، فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر۔ فرماتے میں نے اور غسل کیا، تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا، میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا، تو فرمانے لگے نا امیر اتنی دیر میں نے کیا ہے، تمہیں اتنی دیر غسل کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا، دل نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں، اب بس کرے، حضور میں نہا چکا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے کٹھے نکلے تھے نا، گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا، یار تو غسل کر، مجھے اچھا لگ، یار یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا، ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے، ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں باب وضو، وہ بھی میں نے عشاء پڑھی ہے، وہ دیانتداری سے بتاتا ہوں، یہ بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا، تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی، اذیت آئی، مجھے چلا نہیں جاتا تھا، چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا، میری اماں دی حیات تھی، میں نے اسے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے، تو میں سو گیا، میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی، میری ماں میری ٹانگ، اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا، میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری اماں جی نے کیا، بیمار رہتی تھی، شوگر تھی، کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ، آپ بات کو سمجھے نا، وقت گزر گیا، وہ انتقال کر گئی، 8-9 سال بیت گئے، پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جا۔ ہم حسد کرتے، بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کرتے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب آدمی ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں شامل ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس پائے کا ہی نہیں ہوں، اس میں تو شامل ہی وہ ہوتے ہیں جن کے پلے کوئی شے، تو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں، اندر جھگڑا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتے تو بے سکون رہتے۔ اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں، اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر کیسے چلی گئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا، اللہ کی تقسیم پر۔ ہمارے اندر یہ میل چڑھ، اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے، دیورانی کے اندر، جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، کیسے سکون پائے گا؟ حسد ایک آگ ہے، اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی وہ کھائی جاتی ہے، لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی، تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے، حسد کھا جاتا ہے۔ تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی، میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی حسد ہے، جو سرکار نہیں فرمایا نا حسد نیکیوں کو، اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، حسد بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے۔ حسد نہ کریں، رشک کریں، رشک کریں، آپ کہیں کیا بات ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا، کیا بات تھی اس عورت کی، ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بھی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے۔
اب رشک کرے، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے، رشک سے